اس تک پہنچنا ہے. تو یہ جو جناب اس کا وہ جو ہے وہ موضوع ہے اس کتاب کا. تو اب اس کے بعد اب یہاں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اس ذات خداوند کے نام سے آغاز کر رہے ہیں جس نے ہمیں یہ نعمت بخشی ہے کہ ہم مشت خاک ہوتے ہوئے بھی اس تک رسائی پا سکتے ہیں. ای بدن با جان امناز نیست. علامہ نے کہا نا مشت خاک مان ہے پرواز نیست کہ ہماری جان حق تک جا پہنچے. اس میں یہ بدن رکاوٹ نہیں ہے اور ہماری پرواز کو ہماری اس مشت خاک میں روک نہیں رکھا. اس کے اندر اللہ نے وہ نور رکھا ہے جو ہمیں وہاں تک لے جائے اور ہمیں اس سے آشنا کر دے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ز نورش ہر دو عالم گشت روشن ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. اور بعض نسخوں میں ز فضلش بھی ہے کہ اللہ کے فضل سے یہ دونوں جہاں وجود میں آئے اور اس کے فیض سے آدم وجود میں آیا. گویا اللہ کی جو شان ہے اس کی جو کرم نوازی ہے اس کی جو تجلی کرم ہے اس کا ایک عمومی جہت ہے اور ایک اس کی خصوصی جہت ہے. اس کی جو عمومی جہت ہے اس نے کیا کیا پوری کائنات کو وجود بخشا اور اس کی ایک خصوصی جہت ہے جس نے کائنات کے حاصل کو وجود بخشا یعنی آدم کو وجود بخشا. تو اب آغاز فرما رہے ہیں کتاب کے مقصد سے جو فکر ہے اور اس کا یہاں آپ نے تذکرہ فرما دیا. اچھا اب فکر کے بعد جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے آ جاتا ہے جناب جو بیان ہے وہ ہے تخلیق کا تذکرہ آتا ہے. تخلیق کے تذکرے میں آپ فرماتے ہیں کہ توانائے کہ در یک طرفت العین ز کاف و نون پدید آورد کونین. یعنی وہ ایسا قادر مطلق ہے اس نے کاف اور نون سے یعنی اپنے کلمہ کن سے کونین کو پیدا کر دیا. یعنی اللہ رب العزت نے جب کائنات کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے اپنی جو اس کائنات کو ظہور بخشنے کا اس کی ذات کا تقاضا تھا اس کا ارادہ تھا اس کی مشیت تھی اس کے تحت اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخش دیا. اب اس کے اوپر پھر آگے صوفیاء کی اپنی فکر ہے کہ کس انداز کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا. یعنی یہ پوری کی پوری کائنات اگر اس کو اجمالاً ہم بیان کریں تو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں یہ پوری کی پوری کائنات ایک علمی صورت میں اللہ کے علم میں موجود تھی اور جیسا کہ اس کی حکمت نے چاہا اس کے علم سے یہ کائنات درجہ بدرجہ اس درجے تک آ پہنچی اور اس کائنات کو یہ وجود ملا اور یہ ظہور ملا جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں. گویا یہ تمام کائنات کسی نہ کسی سطح پہ اللہ کے درجہ علم میں موجود معلومات کا ظہور ہے. یعنی ہوتے ہوتے جب یہ کائنات وجود میں آئی جس کا ہم خود بھی حصہ ہیں گویا یہ معلومات الہیہ ہیں جو وجود پذیر ہیں اور اپنے ہمیں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی ہستی موجود ہے. اچھا جیسے جیسے انسان کو اس حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ ہماری اصل کیا ہے تو وہ اس اصل کی اپنی بنیاد کی معرفت پانے کے ساتھ ہی اپنی اصل کی معرفت پانے کے ساتھ ہی اپنی اصل کی طرف لوٹنے لگتی ہے. اب صوفیاء کی فکر کا کمال یہ ہے. اچھا اب یہ جو مراحل ہیں جن مراحل کو صوفیاء نے بیان کیا ہے جہاں مناسب ہوگا اس کی ڈیٹیلز بھی بات کریں گے. کمال یہ ہے صوفیاء کی حکمت کا کمال یہ ہے کہ صوفیاء نے ان مراحل کو بیان کر کے سالک کے لیے اپنی اصل کی طرف لوٹنے کے راستے کا امکان پیدا کر دیا. اس کا انحصار جیسا کہ ہم صوفیاء کے تصور فکر پہ بات کرتے ہوئے بات کر چکے ہیں استدلال پہ نہیں ہے انفرنس پہ نہیں ہے. اس کا انحصار صوفیاء کی کشف و شہود حال اور تجربے پہ ہے. یعنی صوفیاء نے اس کائنات کی حقیقت کو جس طرح بیان فرمایا ہے وہ اپنے تجربے کی بنیاد کے پر بیان فرمایا ہے. اور جب سالک صوفیاء کے اس تجربے کو مانتے ہوئے اس پہ قائم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس دوری کو
حضوری میں بدلنے کا امکان واقع ہو جاتا ہے. یعنی اب صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات علم الہی کا اظہار ہے اس کی حکمت کے مطابق. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور ہم جو اس کو دیکھ رہے ہیں جس صورت میں، اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کائنات از خود یہاں قائم ہے، تو یہ ہمارا ایک وہم ہے، جیسا کہ مقدمے میں بھی، اس دیباچے میں بھی حضرت محمود شبستری نے بھی بیان کیا ہے. تو اس کو وہم کہہ کے دو ڈائمینشنز کی طرف صوفیاء اشارہ کرتے ہیں. ایک اس کی نیگیٹو ڈائمینشن ہے اور ایک اس کی پازیٹو ڈائمینشن ہے. نیگیٹو ڈائمینشن یہ ہے کہ یہ کائنات اس طرح حقیقتاً موجود نہیں ہے جس طرح ہم اس کو حقیقتاً موجود سمجھ رہے ہیں. حقیقتاً موجود صرف ایک ہستی ہے اور وہ ذات حق ہے. یہ وہم ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت کے تحت قائم وہم ہے. لہذا اس کے اپنے احکام اور وہ احکام اس سطح پہ لاگو اور نافذ ہوں. اب ایک اس کی پازیٹو ڈائمینشن. پازیٹو ڈائمینشن کیا ہے؟ پازیٹو ڈائمینشن یہ ہے کہ کبھی بھی وہم کو ہمیشہ قائم نہیں رکھا جا سکتا. کبھی نہ کبھی آ کے وہم نے ٹوٹنا ہوتا ہے. یہ سارے وہم میں مبتلا نہیں رہتے. یہ فطرت کے خلاف ہے. جب آپ ایک چیز کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ وہم ہے، کوئی راست فکر والا، کوئی سالے سے میری مراد صحت مند ہے، کبھی فکر والا اس وہم کی وہمیت کو توڑ کے حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. وہ صوفیاء تخلیق کے پورے عمل کو، اس پورے کارخانہ ظہور کو جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہم کہہ کے اس بات کو یقینی بیان کر دیا ہے کہ یہ کائنات آپ کے راستے میں، آپ کے سفر میں حائل نہیں ہے. جس کو آپ بطور غیر سمجھ کے ایک حجاب سمجھ رہے ہیں، یہ حجاب کے طور پر مستقلاً حائل نہیں ہے. یہ اس وقت تک حائل ہے جب تک آپ نے اپنی فکر کو راست نہیں کیا، اپنی فکر کو کبھی نہیں کیا، اپنی فکر کو صائب نہیں کیا، اپنی فکر کو صالح نہیں بنایا، اپنی فکر کی تربیت نہیں کی. جیسے ہی آپ کی فکر روشنی پکڑے گی، وہم کی اس تاریکی کا سینہ چیر دے گی اور اس کے پیچھے موجود حقیقت کے اجلے چہرے کو پالے گی اور دیکھ لے گی. گویا صوفیاء نے اس پورے نظام تخلیق کو کہ انسان کا تو ایک انسان کے اس کائنات سے تعلق کیا ہے اور ذات حق سے تعلق کیا ہے، اس باب میں اور ذات حق تک پہنچنے کے سفر کے باب میں اس پورے تخلیقی معاملے کو حجاب کے بجائے سیڑھی بنا دیا ہے، ایک واسطہ بنا دیا ہے، ایک وسیلہ بنا دیا ہے اور ایک راستہ بنا دیا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کی حقیقت سے آگاہ ہو کے اس ذات حق تک